یعنی یہ کیوں لکھی گئی، اس سے مقصود کیا ہے. جب کہ استاذ امام کی تدبر قرآن موجود تھی تو کیا ضرورت پیش آئی کہ ایک نیا کام کیا جائے، اس کو میں نے مختصر طریقے سے اس دیباچے میں واضح کر دیا. خلاصہ یہ ہے کہ تدبر قرآن میں اگر ترجمہ اسی نوعیت سے ہوتا تو ترجمے کے لحاظ سے کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے سامنے کوئی دوسرا کام رکھتا. اور جب ترجمہ اس لحاظ سے ہوا تو ایک اور ضرورت یہ سامنے آ گئی کہ تدبر قرآن میں مفصل بحثیں ہیں، یعنی اس میں قاری کے اور قرآن کے درمیان مصنف جگہ جگہ حائل ہو جاتا ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر میری کوشش یہ تھی کہ نہایت مختصر حواشی لکھے جائیں. اس لحاظ سے اگر یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو گویا قرآن مجید کی دعوت کو پہنچانے کے لیے 3 چیزیں وجود میں آ جائیں گی. ایک یہ کہ جس آدمی کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اسے الگ سے ترجمہ دیا جائے. اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ وہ ترجمہ الگ سے شائع ہو جائے گا. اس میں اس کا دیباچہ اور مقدمہ ہوگا اور اس میں صورتوں کا اور ابواب کا تعارف ہوگا، لیکن حواشی نہیں ہوگی. یعنی قرآن مجید کا جو ترتیب کا نظم ہے وہ بھی تاکہ واضح رہے اور بس ترجمہ پہنچ جائے، اور سورہ کا تعارف حاصل کر کے عام قاری ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں. ایک وہ چیز سامنے آ جائے گی. دوسرے یہ کہ پھر اس کے بعد وہ ذرا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ قرآن مجید نے جو مدعا بیان کیا ہے اس کے مختلف پہلو کیا ہیں، تو اس کے سامنے الپیان آ جائے. اور اگر وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ مباحث کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ تدبر قرآن پڑھ لے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے ایک مختصر، ایک متوسط اور ایک مطول تفسیر وجود میں آ جائے. یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا گیا.